السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم یوٹیوب چینل میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے چھوٹے سے عمل پہ بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مثلاً اگر کوئی نامحرم عورت راہ چلتے سامنے آئے اور آپ نے نظر جھکا لی تو اللہ اس کے بدلے آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ اپنی نظر جھکا لے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب مومن پریشان ہوتا ہے تو اللہ اس سے اس پریشانی کے بدلے نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی چیز رکھ دی اور وہ آپ بھول گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کو وہ چیز چاہیے اور وہ مل نہیں رہی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں رکھ دی۔ اس پہ بھی اللہ جل شانہ اپنے بندہ بندی کو اجر دیتے ہیں، اور جب تک وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تب تک اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فضائل سے نوازا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محبوب کی امت ہے، اور اسی امت نے اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے انسانوں کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو جیسے کام عظیم دیا ویسے ہی اجر بھی عظیم دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے امت کے لیے بہت کچھ مانگا۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کو فرمایا کہ میں آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو خوش کر دوں گا، اور ساتھ میں ایک نیکی کرنے پر اجر عظیم دینے کی خوشخبری سنائی۔ تو آج ایسے ہی ایک اجر عظیم حاصل کرنے والی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ واقعہ ایسا ہے کہ خراسان میں ایک آل رسول کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی نے اپنے فاقے چھپانے کے لیے خراسان سے سمرقند ہجرت کی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے خراسان سے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند پہنچی تو وہاں اس نے کسی سے پوچھا کہ میں نئی ہوں اس شہر میں یہاں کسی کو جانتی نہیں، نہ ہی مجھے کوئی جانتا ہے، تو مجھے یہاں پر 2-3 روز کے لیے اگر چھت مل جائے تو میں اپنے بچوں کو وہاں رکھوں اور اپنے لیے کوئی کام تلاش کروں، تو پھر اس کے بعد میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں پاس میں ہی ایک مسلمان رہتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اپنا مسئلہ سنائیے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ یہ عورت گئی اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مسلمان شخص باہر آیا، اس نے اسے اپنا سارا مسئلہ بتایا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میرے خاوند فوت ہو گئے ہیں اور میرے یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے کچھ دن کے لیے چھت دے دیں، پھر میں اپنا کام بندوبست کر کے یہاں سے اپنے بچوں کو لے جاؤں گی۔ تو اس شخص نے، اس مسلمان نے اس عورت کو کہا کہ تم گواہ لے کر آؤ، کیونکہ یہاں پر تو جو بھی میرے پاس آتا ہے اکثر اس میں سے یہی کہتا ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، کہ تم گواہ لے کر آؤ کہ تم آل رسول میں سے ہو۔ اگر کسی نے تمہاری گواہی دے دی تو میں آپ کو پناہ دے دوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس شہر میں نئی ہوں اور مجھے کوئی نہیں جانتا، میں بھی کسی کو نہیں جانتی، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو اس شخص نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا کہ تم گواہ نہیں لا سکتی تو پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ بہت پریشان ہوئی اور اس پریشانی کی حالت میں ایک سے دوسرے سے پوچھتی رہی، تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک آتش پرست رہتا ہے، آگ کی عبادت کرنے والا، آپ اس کے پاس جائیے، وہ بھی بڑا سخی ہے، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ عورت اس کے پاس چلی گئی۔ جب اسے اپنا مسئلہ سنایا تو اس نے اس عورت کو پناہ دے دی۔ اسی رات، جس رات اس شخص نے، آتش پرست نے اس عورت کو پناہ دی، اسی رات اس مسلمان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں دیکھا اور جنت میں ایک محل کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا پیارا محل جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں یہ کس کا ہے؟ تو اس کو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گواہ لے کر آؤ کہ تم مسلمان ہو۔ میری بیٹی آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، تو تم نے کہا گواہ لے کر آؤ، اب تم بھی گواہ لے کر۔ یہ شخص اٹھا اور چیختا چلاتا ہوا، ننگے سر ننگے پیر، کدھر گئی وہ بچی، کدھر گئے اس کے بچے، مجھے وہ بچی دے دو، مجھے وہ بچے دے دو، اس کے بچے مجھے کدھر ملیں گے؟ کسی نے کہا کہ وہ تو آتش پرست کے گھر میں ہے، اس نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو یہ گیا اور رات اندھیرے میں اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس مسلمان نے کہا کہ میرا سب کچھ لے لو، بس یہ خاندان مجھے دے دو۔ تو اس آتش پرست نے کہا کہ بنا دیکھے اگر تم سودا کرتے تو میں کر لیتا، لیکن اب جب تم نے سب دیکھ لیا تو اب سودا کوئی نہیں۔
کہ میں جیسے ہی اس بچی اور اس کے بچوں کو اندر لے کر گیا اپنے گھر میں، اللہ نے میرا دل کھول دیا، اللہ جل شانہ نے مجھے ایمان کا تحفہ عنایت فرمایا، میں مسلمان ہو گیا۔ سارا دن میں نے کفر کی حالت میں گزارا اور رات کو میں ایمان کے ساتھ سویا۔ تو جس وقت تم وہ خواب دیکھ رہے تھے میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر غصہ اور ناراض ہو رہے تھے، تمہیں دھتکار رہے تھے، تو مجھے فرما رہے تھے یہ محل تجھے دیتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا، کسی غریب کا بھلا کر دیں اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں کیا دے گا۔ لیکن ایک آتش پرست کو اللہ نے پہلے ایمان دیا، سبحان اللہ، اور پھر اس کو اسی رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عنایت فرما رہے ہیں اور پھر اس کا اجر بھی دے رہے ہیں، جنت میں اسے گھر مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اس پر بہت اجر عنایت فرماتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔